نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم آمين ثم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس مبارک محفل میں ہم حاضر ہیں کہ جس میں ارب و درود و سلام ایصال ثواب کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کے ہر حرف کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اس محفل کا نام ہی ہے محفل برائے غیبی امداد۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں درس قرآن پاک غور سے سننے، سن کر نور سے فیضیاب ہونے، روشن منور ہو کر قبولیت کا اللہ تعالی ہم سب کو درجہ عطا فرمائے، کرم الہی کی بارشیں ہوں اور ہمیں حق کے پرچار کے لیے، اللہ حق کی تبلیغ کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نشست معاشرتی برائیوں کے خلاف اہم ترین نشست ہے۔ جو ماہانہ محفل ہوتی ہے، یہ محفل برائے غیبی امداد بھی ہے اور معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد بھی ہے۔ ایسی نشستوں کا مقصد برائیوں سے نفرت اور دوری کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برائیوں سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب اور اللہ کے جلال سے بچنے کا یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ مشکات شریف باب الامر بالمعروف، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بضرور تم برائیوں سے لوگوں کو روکو گے۔ یعنی یہ کام تمہیں دونوں کام ضرور کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے
اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے تو ضرور بضرور اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ ان کا کلام ہے کہ جن کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا کلام ہے، جن کے صادق اور امین ہونے کی گواہی کافروں نے بھی دی۔ وہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے تو ضرور بضرور، اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لتدعنہ، پھر تم ضرور بضرور خوب دعائیں کرو گے، ولا یستجاب لکم، لیکن اللہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کام ہم نے نہ کیا تو پھر عذاب نازل ہوگا اور دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، کہ فلاں شہر کو تم تباہ کر دو، اس طرح تباہ کرو کہ اس کے رہنے والے بھی ہلاک ہو جائیں۔ فقال یا ربی، تو جبریل نے عرض کی، اے میرے رب، ان فیہم عبدک فلانا، اے میرے رب بے شک ان گناہگار لوگوں میں تیرا ایک بندہ بھی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، وہ اتنا تیرا فرما بردار ہے، اتنا تیرا فرما بردار ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس نے گناہ نہیں کیا۔ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مقدار بھی، اتنے وقت کے لیے بھی مالک اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اب تیرا حکم یہ ہے کہ اس بستی کو ہلاک کر دو، اس کے رہنے والوں کو ہلاک کر دو، تو اس میں تو یہ بھی ہے۔ فقالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، اس بستی کو ہلاک کر دو، ان گناہگاروں کے ساتھ اس نیک شخص کو بھی ہلاک کر دو۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس بستی میں جب گناہ ہوتے تھے اور یہ گناہوں کو دیکھتا تھا تو میری وجہ سے اسے غصہ نہیں آتا تھا، اس کے چہرے پر افسوس کے آثار نہیں آتے تھے، اسے دکھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے بھی تباہ کر دو۔ محدثین نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ پوری بستی گناہوں میں پڑی ہوئی تھی، وہ نیک شخص انہیں روک نہیں سکتا تھا، وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تھا، زبان سے نہیں روک سکتا تھا، تو کم از کم وہ دل میں برا جانتا اور اس کے چہرے پر غم کے آثار ہوتے تو وہ بچ جاتا۔ تو اس کے تحت لکھا کہ اگر ہم برائی کو روک نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو کم از کم اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے اور برائی کو دیکھ کر دکھ ہو اور دکھ کے آثار اللہ کی رضا کے لیے چہرے پر نظر آنے چاہیے۔ آج کی نشست اسی لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں کم از کم ان برائیوں کو ہم برائی تو سمجھیں، معاشرے کی حالت پر ہمارا دل تو غمگین ہو، چہرے کا رنگ تو بدل جائے، افسوس سے آہ تو نکلے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے، اور وہ عنوان بالکل واضح و ظاہر ہے، اسلامی خاندانی نظام کے بگاڑ میں، یعنی اسلامی خاندانی نظام کو بگاڑنے میں یہود و نصارہ اور دیگر دشمنان اسلام کا کردار۔
یہود و نصارہ کی سازشیں، کوششیں، محنتیں، آپ جس طرح بھی عنوان قائم کریں، مفہوم انتہائی واضح ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اسلام کے چاہنے والے، اللہ تعالی کے پسندیدہ دین کو اپنانے والے، کہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین کو چاہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے والے بھائی اور بہنیں جمع ہیں۔ جن یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں، یہ وہ بدبخت، ملعون اور مردود ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کی حقیر دولت کی خاطر توریت اور انجیل کو بدل کر رکھ دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان یہودیوں عیسائیوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کا کلام سنتے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کلام کو سمجھنے کے بعد اسے بدل دیتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ کام وہ جان بوجھ کر کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنی طرف سے توریت اور انجیل میں رد و بدل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے دنیا کی حقیر دولت کو حاصل کریں۔ یہ وہ یہود و نصارہ ہیں جن کے ہاں کوئی خاندانی نظام نہیں، پورا معاشرہ جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہاں معاشرے کی بنیاد فرد کی آزادی پر ہے، وہ ہر فرد کو مستقل اکائی سمجھتے ہیں، اور آزادی کی جو گندگی ہے اس پر ان کے معاشرے کی بنیاد ہے۔ پورا مغربی معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اب انہیں احساس ہوا کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، تو یہ معاشرے کی تباہی کے خلاف سیمینار کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، اربوں ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کر چکے ہیں، لیکن وہ ایک بھی برائی کو ختم نہ کر سکے۔ مثلا اس معاشرے میں شراب عام ہو چکی ہے، اب وہ اس کے نقصانات لوگوں کو بتاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں، مگر اربوں ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کرنے کے باوجود وہ شراب پینے والوں میں کمی نہ کر سکے۔ لیکن میرے آقا نے کیا نظام دیا، میرے آقا و مولا، آپ سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیے میرے آقا پر کہ جن کے دیوانے، جن کے متوالے، جن کو چاہنے والے حضور کے ایک ایک فرمان پر جان دینے کو تیار رہے۔ صدیوں سے عربوں کو شراب پینے کی عادت تھی، لیکن وہ رسول اللہ کی تعلیم کا اثر ہے، وہ قرآن کا نور ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والوں، شراب، جوا، یہ بت اور یہ پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کی گندگی ہیں، فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، 7واں پارہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو داخل کرنا چاہتا ہے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ،
اور شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آ گئے؟ جب رسول اللہ کا منادی یہ آیت مدینے کی گلیوں میں پڑتا ہوا گزرتا ہے تو منظر ہی بدل گیا. کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی گلاس میں ڈال رہا تھا، کوئی مٹکے میں ڈال رہا تھا. یہ مٹکے توڑ دیے گئے، گلاس توڑ دیے گئے، جو منہ میں شراب تھی وہ باہر پھینک دی، اور مدینے منورہ کی گلیوں میں وہ روتے ہوئے نکل پڑے اور وہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو وہ کہہ رہے تھے اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے. بس ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے شراب کی عادت ختم ہو گئی. تو یورپ یہ جانتا ہے، مغرب اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن میں اور رسول اللہ کی تعلیمات میں اس قدر تاثیر ہے، مسلمانوں کو قرآن سے اور رسول اللہ سے ایسی محبت ہے کہ اگر اس سے تعلق قائم ہوا تو مسلمانوں کی ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. مسلمان عظیم مذہب اور پیارے دین کے ماننے والے ہیں، اور یہ وہ دین ہے کہ آج بھی دین اسلام، دین الہی اپنی اصل صورت میں موجود اور محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9 اور 14واں پارہ. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہود و نصارہ کو یہ بات بہت کھٹکتی ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، ذلیل و رسوا ہیں، مگر ان کے پاس جو دین ہے وہ دین الہی ہے. ان کے پاس رسول اللہ کی تعلیمات، سیرت، آپ کی احادیث طیبہ محفوظ ہیں. ان کا ماضی بڑا روشن ہے، اور ماضی یہ بتاتا ہے کہ مسلمان چاہے کسی دور میں کتنے بھی کمزور ہو گئے، کوئی بھی تحریک ایسی اٹھی کہ جس نے مسلمانوں کا تعلق قرآن سے جوڑ دیا، رسول اللہ سے جوڑ دیا، تو وہی مسلمان سپر طاقت بن گئے. پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی. تو اس لیے وہ ہمیں اس دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں رسول اللہ کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف تو اسلام کے چاہنے والوں کی عظیم تاریخ ہے جو اسلام کی محبت میں اللہ اور رسول کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور لاکھوں پر وہ بھاری ہوتے ہیں. شہادت کا جذبہ، قوت ایمانی، جوش ایمانی، آخرت کا تصور رکھنے والی قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا بات اقبال نے کہی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں جو انتہائی بزدل، بے شرم، بے حیا قوم ہے. جیسے کبھی آپ نے سنا کہ جنہوں نے دنیا کے چند سکوں کی خاطر توریت اور انجیل میں رد و بدل کر دیا. یہ بزدل لوگ ہیں. یہ اسلام کی شجاعت، جذبہ جہاد، شوق شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سامنے آ کر وہ ہم پر وار نہیں کر سکتے، تو چھپ چھپ کر سازشیں کرتے ہیں. ان کا کیریئر تباہ ہو چکا ہے، کھوکھلا ہے. اے مسلمانوں، تم عظمتوں، رفعتوں سے مزین قوم ہو. قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ہمیشہ اس دین اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو اس گندی اور ذلیل قوم سے دور رہنا. تم میں ان کے جیسی عادتیں پیدا نہ ہوں. قرآن پاک ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کوئی درد رکھنے والا، ہے کوئی دل کا درد رکھنے والا کہ کہ وہ پرنم آنکھوں سے قرآن کا فرمان سنے.
اس کا دل رو رہا ہو کہ آج مسلمان کس طرف جا رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کوئی مسلمان جو قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد عمل کا جذبہ رکھے؟ اگر یہود و نصارہ کے شکنجے سے بچنا چاہتے ہو، ایمان و عمل کی درستگی چاہتے ہو، تو غور سے سنو ہمارا پیارا پیارا رب کیا فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، یعنی ان سے قلبی محبت نہ رکھنا، ان سے تعلقات نہ رکھنا۔ اگر تم ان سے تعلقات رکھو گے، ان سے میل جول رکھو گے، ان کے طور طریقوں سے متاثر ہوگے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تمہارے دل سے اسلام کی محبت نکل جائے گی۔ بعضهم اولیاء بعض، آج یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے یہودی عیسائی کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، تمہارا کلچر تباہ ہو جائے گا، تمہاری سوچ ذہنیت تباہ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسلوب بیان کتنا پیارا ہے کہ آخر میں فرمایا گیا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالم قوم بن جاؤ گے، گناہ کرو گے اور گناہ کو اچھا سمجھو گے، نیکی سے نفرت پیدا ہو جائے گی، دین کا مذاق اڑانے لگو گے، اور آج مغربی تہذیب کے جو دل دادا ہیں وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ قرآن پاک، اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم دوہرا نظام اپنائیں، آدھے مسلمان ہوں اور آدھے کافر ہوں، یہودی تہذیب، عیسائی تہذیب، ہندوانہ کلچر، ان کے رسم و رواج بھی اپنائیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھیں۔ اور اس غلط فہمی کا بھی ازالہ قرآن نے کر دیا کہ جناب اسلام پر میرے جیسا گناہگار کیسے عمل کر سکتا ہے؟ بھئی ہم تو گناہگار ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ قرآن نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ اے مسلمانوں، اس طرح زندگی بسر مت کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208، دوسرا پارہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ چند باتوں میں اسلام پر عمل کرے، جب شادی کا موقع آئے تو لگے کوئی ہندو کے گھر پر شادی ہو رہی ہے، جب اس کا لباس دیکھا جائے تو یہودی لباس ہو، اس کے گھر میں شرکی اور کفری آوازیں بلند ہو رہی ہوں، اس کے گھر میں نعوذ باللہ من ذالک ناچ دیکھا جا رہا ہو، میوزک کی آواز بلند ہو رہی ہو، اور وہ کہے جناب میں تو بس نام کا مسلمان ہوں۔ قرآن اس کو پسند نہیں فرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی ساری تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہماری نظر میں اسلامی تہذیب، تمدن، رسول اللہ کی سنتیں، رسول اللہ کی سیرت سب سے اعلیٰ ہو، ہمیں اس پر فخر ہو، احساس کمتری نہ ہو۔ آج سکھ اور دیگر کافر وہ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔
اگر سکھ وزیر اعظم ہو، صدر ہو یا کسی بھی عہدے پر فائز ہو، وہ اپنی پگڑ باندھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن مسلمان ٹوپی پہننے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت اپنے چہرے پر سجانے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ صحابی رسول کھانا تناول کر رہے ہیں، روٹی کا لقمہ بناتے ہیں، ہاتھ سے روٹی گر جاتی ہے، اس پر مٹی لگ جاتی ہے، اسے صاف کرتے ہیں اور پھر کھا لیتے ہیں۔ کافر دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ دیگر مسلمان انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کافروں کے سامنے نہیں کرنا تھا، یہ آپ کو مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ یہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن مجھے ان کے مذاق اڑانے کی اور ہنسنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ان جاہلوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو لقمہ گر جائے اسے جو اٹھا کر کھا لے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے میں فخر محسوس ہو، شرم محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت نہیں، وہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنتوں کا دل دادا نہیں ہے، اس پر مغربی تہذیب کا اثر ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنتیں اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتا۔ اگر کوئی میری بہن پردہ کرے اور بے پردگی کا ماحول ہو اور وہ پردہ کرنے میں شرم محسوس کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اسلام کی حقیقی محبت نہیں ہے۔ کہ ہمارے نزدیک اسلام بلند و بالا ہے، رسول اللہ کی تہذیب بلند و بالا ہے، اور جو رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف کام ہیں وہ جہلا کا طریقہ ہے، وہ جاہلوں کا طریقہ ہے، وہ کوئی تہذیب و تمدن نہیں ہے۔ احادیث طیبہ میں ہمیں واضح طور پہ کہا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر وہ عیسائی جیسی نقل اتارے گا تو وہ عیسائی ہے، یعنی عملی طور پر گو کہ عقیدہ اگر اس کا مسلمانوں جیسا ہے تو مسلمان ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا تعلق تو عیسائیوں سے ہے، اس کی محبت تو عیسائیوں سے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ آج ہمارا معاشرہ کس قدر بگڑ گیا کہ آج بچہ آ کر کہتا ہے کہ میں تو فلاں اداکار ہوں، تو دوسرا بچہ کہتا ہے میں تو فلاں کھلاڑی ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں تو فلاں کشتی لڑنے والا ہوں۔ بچوں نے انہیں ہیرو بنایا ہے، اپنا آئیڈیل انہیں بنایا ہے۔ کسی بچے کو مذاق میں کہہ دیا جائے تم تو فلاں لگتے ہو، اب چاہے وہ کافر کا نام ہو، لیکن وہ کافر اگر کھلاڑی ہو تو بچہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا پھرتا ہے میں تو فلاں ہوں۔ افسوس ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی ہم نے اسلام کی محبت داخل نہیں کی۔ آئیڈیل ہمارے لیے رسول اللہ کی ذات ہے، ہم متاثر ہیں تو رسول اللہ کی ذات سے، ہم متاثر ہیں تو رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ہمیں جھنجھوڑ کر کہا کہ کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نہ ماننا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی کی بھی بات تم نے مانی تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ یہ تمہیں دین سے دور کرتے کرتے کہاں لے جائیں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، تمہارا ایمان یہ برباد کر دیں گے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 109، ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں نے چاہا، لو یغدونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں کافر بنا دیں، تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں جنت کی راہ چاہیے تو یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید سے، ان کے نظریات سے، ان کی تعلیم سے، ان کے میڈیا سے، ان کی سوچ اور فکر سے دور بھاگیں۔ جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ اصل اللہ کا جو دین ہے وہ تو اسلام ہے اور اصل کتاب تو قرآن ہے، مسلمانوں کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ جب بھی مسلمان اسلام اور قرآن سے وابستہ رہے تو وہ غالب آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم سے جل کر کہ ہم اتنے پیارے دین کو ماننے والے ہیں، تو انہوں نے ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں ہے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حق ان پر واضح ہو چکا ہے، ان یہودیوں عیسائیوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام سچا دین ہے، لیکن اب یہ تم سے جلتے ہیں اور جلن کی وجہ سے تمہیں دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک عرصے تک، تقریباً 400-500 سال تک، بلکہ اس سے زائد عرصہ صلیبی جنگیں چلتی رہی ہیں۔ عیسائیوں نے صلیب کے نام پر، مذہب کے نام پر مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی۔ ایک موقع یہ آیا کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا، قبلہ اول ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطین میں جتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان اگر باہر رہیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے، اگر وہ پناہ چاہتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ مسلمان مسجد اقصی میں چلے گئے۔ مسجد اقصی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی، بیٹھنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ پورا شہر جب جمع ہو جائے، انہوں نے کیا کیا؟ دروازے بند کر دیے اور پورے شہر کے مسلمانوں کو مسجد اقصی میں ذبح کیا، اور اس طرح ذبح کیا، اتنا خون بہا کہ خود انگریز اور عیسائی مورخین نے یہ بات لکھی ہے اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان صلیبی جنگ کرنے والوں نے اتنا خون بہایا کہ مسجد اقصی میں جو گھوڑے کھڑے تھے، گھوڑے کی گردن تک مسلمانوں کا خون بڑھ گیا، گھوڑے کی گردن تک مسلمانوں کا خون پہنچ گیا، قتل عام کیا۔ اللہ رب العالمین نے کرم کیا۔ جب یہ حالات ہوئے تو اس دور کے مسلمان ہمارے جیسے نہیں تھے کہ کیسے بھی حالات ہوں وہ دین سے وابستہ ہی نہیں ہوتے۔ اس دور کے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ دین سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات قطع کر لیے۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، آج کشمیر، افغانستان، عراق میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، اور انٹرنیٹ پر رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی گئی۔ لیکن افسوس کہ اس ویب سائٹ کو پھر کھول دیا گیا، مسلمانوں کے بے حد اصرار پر، پاکستانیوں کے بے حد اصرار پر، کیونکہ اس ویب سائٹ کو استعمال کرنے والے جو ممالک ہیں اس میں 7واں نمبر پاکستان کا آتا ہے۔ آج بے شرم مسلمان اس ویب سائٹ کو استعمال کر رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ رسول اللہ کی بے ادبی کی گئی، ان کے دل کا درد کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پیج ہم نے نہیں بنایا تھا۔ ہمارے یہاں سہولت ہے، جو چاہے جس قسم کا پیج بنانا چاہے۔ تو ایک مسلمان نے امتحان لینے کے لیے ایک پیج فیس بک پر بنایا اور اس نے ہٹلر کی تصویر بنائی اور اس کے نیچے لکھا کہ ہٹلر ایک بہت اچھا آدمی تھا۔ 20 سیکنڈ میں وہ پیج غائب کر دیا گیا اور جس شخص نے وہ بنایا تھا اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ کہاں گئی آزادی فکر کی رائے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں فکر اور خیالات کی آزادی ہے۔ یہودیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی جائے تو کہا جائے یہ آزادی فکر ہے۔ ان یہودیوں عیسائیوں پر ہمیں افسوس نہیں، افسوس ہے ان بے شرم مسلمانوں پر کہ وہ آج بھی یہودی آلات اپنے گھروں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ یہودی پروگرام اور عیسائی پروگرام اور ہندوانہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جو ہندو کہ جنہوں نے کشمیر میں 11 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا،
وہ ہندوانہ تہذیب ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں. کل بروز قیامت ان شہداء کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ شہداء کہ جنہوں نے پاکستان بنایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کے نام پر پاکستان بنایا. 40 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے. 40 لاکھ مسلمان شہید ہوئے پاکستان بننے میں. کیا منہ دکھائیں گے ان شہداء کو کہ کیا یہ ملک ہم نے بے حیائی کے لیے، بے حیائی کے اڈے بنانے کے لیے بنایا تھا؟ کیا یہ ملک انٹرنیٹ اور ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا اور ان خرافات کے ذریعے اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے بنایا تھا؟ کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ جس ملک میں 5000 سالانہ شراب خانے کے لائسنس دیے جاتے ہیں، کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل رہے ہیں؟ صرف پاکستان کی بات تو دور کی بات ہے، صرف کراچی میں 2000 سے زائد زنا کے اڈے کھل چکے ہیں. کیا ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا؟ کیا جواب دیں گے ان شہداء کو؟ تقریباً 2 کروڑ مسلمان مہاجر بنے، جنہوں نے اپنا مال چھوڑا، اپنی فیکٹریاں چھوڑی، جنہوں نے اپنی بچیوں کی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے. ان شہداء اور ان مجاہدین کو کیا جواب دیں گے؟ کتنی بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ رسول اللہ کی ناموس پر اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور مسلمان کی نیند حرام نہ ہو. آج کوئی ہمیں تو کچھ کہہ دے، شاید کئی دن تک نیند نہ آئے. یہ بے غیرتی والی زندگی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. یہ بے شرموں والی زندگی ہے. تو ایک عرصے تک یہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں کرتے رہے، لیکن جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں. مسلمان متحد ہو گئے اور جذبہ جہاد کے ساتھ انہوں نے یہودی کلچر اور عیسائی کلچر پر لعنتیں بھیجیں. مسلمانوں کو عروج مل گیا. نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور پوری دنیا میں عیسائیوں کا قلع کما کر دیا. اور پھر 90 سال کے اندر الحمدللہ قبلہ اول پھر مسلمانوں کو عطا ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 7ویں صدی ہجری میں قبلہ اول فتح کیا. 7ویں صدی ہجری سے لے کر 1948 عیسوی تک قبلہ اول مسلمانوں کے پاس رہا. پھر مسلمان بے شرم ہو گئے. تاریخ کی کتابیں پڑھیے کہ جب 1948 میں بیت المقدس پر اسرائیل نے قبضہ کیا یہودی فوجیوں نے، تو مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان یہ کر رہے تھے کہ وہ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھتے تھے اور باہر نکل کر شراب خانے میں جاتے تھے. زنا کا اڈا مسجد اقصی کے برابر میں مسلمانوں نے بنایا تھا. آج آپ دبئی چلے جائیں، ابو ظہبی چلے جائیں، مسجد ہے برابر میں، زنا کا اڈا ہے، کلب ہے، شراب خانہ ہے. نماز پڑھ کے مسلمان سیدھا وہاں چلا جاتا ہے. یہی حال ہے. تو جب انہوں نے ایک عرصے تک یہ دیکھا کہ جب بھی ہم جنگ کرتے ہیں مسلمان قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، پھر متحد ہو جاتے ہیں، پھر ان میں جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو اب ان کی سوچ میں تبدیلی آئی. انہوں نے کہا میدان جنگ میں ہمیں جنگ نہیں کرنی، اب فکری جنگ ہوگی، اب تعلیمی جنگ ہم لڑیں گے. اور یہ کوئی میں ہوائی فضائی باتیں نہیں کر رہا. 13ویں صدی عیسوی میں 1270 عیسوی تیونس میں جب فرانس کو شکست ہوئی، تو فرانس کا حکمراں جب تیونس میں مرنے لگا تو اس نے ایک وصیت کی، جو آج تاریخ میں وصیت موجود ہے. اس وصیت کے الفاظ سنیے. اس نے کہا جنگ کے میدان میں تم کبھی بھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے. اگر تمہیں انہیں غلام بنانا ہے تو ان کے ذہنوں سے اسلام و قرآن کی محبت نکال دو. قرآن اور رسول اللہ سے جو تعلق ہے اسے ختم کر دو. جب تم یہ کر لو گے تو یہ ہوں گے مسلمان، لیکن ان کے دل اور ذہن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. پھر انہوں نے تعلیمی کوششیں کی. مشنری اسکول بنائے گئے. مشنری اسکول میں اسلامیات کی تعلیم دی گئی اور اس سے نام نہاد علماء پیدا کیے گئے. اسکالر، نام نہاد اسکالر، کہ جو کبھی کہتے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے، تو کبھی حدیث کا انکار کرتے، تو کبھی جو ہے سنتوں کا مذاق اڑاتے، کبھی وہ پردے کے خلاف بیان کرتے، تو کبھی موسیقی کو جائز کہتے، تو کبھی شراب کو حلال کہتے. ایسے انہوں نے اسکالر پیدا کیے اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلا دیے. اور یہ 18ویں صدی عیسوی میں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟
اس کے بعد انہوں نے جگہ جگہ اسکول کھول دیے اور انہوں نے ایک مشن بنایا. مشن یہ تھا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تم میں سے اداکار تو پیدا ہوں گے، فنکار تو پیدا ہوں گے، ناچنے والے، ڈانس کرنے والے تو پیدا ہوں گے، کھلاڑی تو پیدا ہوں گے، لیکن تم میں سائنسدان پیدا نہیں ہوں گے. تم میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہم اب پیدا نہیں ہونے دیں گے. اب تم میں محمد بن قاسم ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے. اب ہم تم میں محمود غزنوی پیدا نہیں ہونے دیں گے. تم ایسا بے حس کر دیں گے، ایسا بے حیا کر دیں گے کہ تمہارا خاندانی نظام ایسا تباہ کر دیں گے کہ تمہاری ماؤں کی گود میں کھلاڑی تو پرورش پائے گا، فنکار تو پرورش پائے گا، لیکن اس گود میں مجاہد اسلام پرورش نہیں پائے گا. یہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا جس طرح میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے تو الفاظ بڑے خوبصورت بنا کر پیش کیے. مسلمانوں، ہم تمہیں تہذیب یافتہ کر دیں گے، ہم تمہیں ماڈرن کر دیں گے، ہم تمہاری بنیاد پرستی ختم کر دیں گے، ہم تمہیں روشن خیال کر دیں گے، ہم تمہیں وسعت نظری والا کر دیں گے. جیسے امریکہ اور اس کی اتحادی فوجیں جب عراق میں داخل ہوئیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ تیل کے ڈاکو ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن انہوں نے جا کر کے اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم عراقی عوام کو صدام حسین کے ظلم سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، ہم انہیں جمہوری خوشیاں دینے آئے ہیں، ہم انہیں ترقی اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے آئے ہیں. دنیا جانتی ہے جب سے یہ دشمنان اسلام عراق میں گئے ہیں 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. تو ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، ہندو بنائیں، دہریہ بنا دیں، کمیونسٹ بنا دیں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل سے عشق رسول نکل جائے، وہ قادیانی بن جائے، مسلمان پرویزی بن جائے، وہ حدیث کا انکار کرنے والا بن جائے، وہ بزرگان دین کی توہین کرنے والا بن جائے، وہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، رسول اللہ کی توہین کرنے والا بن جائے، وہ پردے کا، شریعت کا، داڑھی شریف، سنتوں کا مذاق اڑانے والا بن جائے. تو یہ ان کی 2 کوششیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ مسلمان ان کی باتیں سن کر عیسائی بن جائے، تو ان کا یہ عمل پاکستان میں تو اور دیگر اسلامی ممالک میں اتنا کامیاب نہیں ہوا. ہاں، یورپی ممالک میں انہوں نے کئی بچوں کو عیسائی بنایا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یورپ کے اندر ایک قانون ہے. قانون یہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر اتنے برس کا ہو جائے اور آپ نے اسے کسی اسکول میں داخل نہیں کروایا تو پولیس آپ کے گھر پر آ جائے گی. ان کے پاس کمپیوٹر ریکارڈ ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم سے کیوں دور رکھا ہے، حسین الفاظ میں گمراہ کرنے کی سازش. تو وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے دیر ہو گئی، یہ ہو گیا، نہیں آپ کل اسکول میں داخل کروائیں ورنہ آپ کو جیل ہو جائے گی. اب اسکول سارے عیسائیوں کے ہیں، بچہ وہاں جاتا ہے، عیسائی تعلیم حاصل کرتا ہے، مغربی تہذیب، فیشن، گمراہیت اس کے اندر ہے. پھر وہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، اور ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے خود بتایا کہ وہاں ہم اپنے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر 15 دن کے بعد گورنمنٹ کی ٹیمیں مسلمان بچوں کے پاس آتی ہیں اور خفیہ طور پر انہیں الگ لے جاتی ہیں، کھلونے دیتی ہیں، چیزیں دیتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے ڈیڈی اور ممی جو ہیں تمہیں تنگ تو نہیں کرتے، تمہیں نماز پہ سختی تو نہیں کرتے، تمہاری رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے. اور نام کیا دیتے ہیں؟ ہم بچوں کی آزادی اور فکری آزادی پر توجہ دیتے ہیں. اب ماں باپ روز ڈرتے ہیں کہ آج اگر بچے کو کچھ کہا اور آج اگر ٹیم آ گئی تو بچہ کہہ دے گا کہ ہاں میرے باپ نے یوں کہا تھا. اب اس کی سزا کیا ہے؟ 7 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے وہ بچے کو اٹھا کر سینٹر میں داخل کر دیں گے. اب بچہ ماں باپ کے پاس نہیں رہے گا. 7 دن میں اس پر کوئی پڑھائی کا بوجھ نہیں ہوگا، کھلونے دیے جائیں گے، ٹافیاں دی جائیں گی، اسے خوب جھولے پر آپ یوں سمجھیے کہ اسے بیوقوف بنایا جائے گا. بچہ تو بچہ ہوتا ہے. اب 7 دن کے بعد یہ قانون ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم اس سینٹر میں رہنا چاہتے ہو کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہو. بچہ تو نادان ہوتا ہے، وہ کہے گا واہ یہاں تو بڑے مزے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا. تو اس طرح بے شمار ماں باپ یورپ میں اپنے بچوں سے محروم ہو گئے. اب ان سینٹروں میں بچے عیسائی بن گئے.
اور اس طرح انہوں نے کئی مسلمان بچوں کو عیسائی بنایا. یہ تو طریقہ واردات ان کا اس طرح ہے. لیکن پاکستان میں جو ان کی کوششیں ہیں، اب اس کے بارے میں ہمارے پاس چونکہ وقت بہت مختصر ہے، کئی رپورٹیں میرے پاس ہیں اور حوالوں کے ساتھ یہ رپورٹیں موجود ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کیسے پلاننگ کی. اب ہم مختصراً اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکی قومیت رکھنے والا سیموئل زویمر 1960 میں عیسائیوں کے سامنے ایک وہ تقریر کرتا ہے. اس میں کہتا ہے کہ بوڑھوں کو بھول جاؤ، جدید نسل پر توجہ دو، اور یہ یاد رکھو کہ اگر نئی نسل میں اسلام کی روح پیدا ہو گئی تو پھر ہم ان پر کبھی قابو نہ رکھ سکیں گے. تو اسلامی روح بچوں میں پیدا نہ ہونے دو. اور اے عیسائیوں، تمہاری ذمہ داری مسلمانوں کو عیسائی بنانا نہیں، بلکہ انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے متنفر کرنا ہے. اسلامی سزاؤں اور قانونوں کا مذاق اڑایا جائے. اسی طرح یہی بات گلادسٹن، جو برطانوی پارلیمنٹ میں قرآن پاک اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور قرآن لہراتے ہوئے کہا کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق اس کتاب سے ہے کبھی بھی ہم مسلمانوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ سب جب باتیں کہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جیسا کہ آپ کو ابھی عرض کیا کہ جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کو آگے کیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مثلا قادیانی، یہ کافر مرتد ہیں، زندیق ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ وہ وقت کہ چاروں طرف سے بغاوت ہو رہی تھی، جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا اور اس نے دعوی نبوت کیا تو صدیق اکبر نے یہی کہا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. صدیق اکبر نے جہاد کیا. ایک روایت کے مطابق 20,000 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ تو تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ 700 وہ صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ جو قرآن کے ایسے حافظ تھے کہ مفسر قرآن تھے. انہوں نے ایک ایک آیت کی تفسیر رسول اللہ سے سمجھی تھی. وہ 700 صحابہ اکرام شہید ہوئے ختم نبوت کے مسئلے پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام کی جانوں کا نذرانہ دینا قبول کیا، لیکن اس معاملے میں کوئی کمپرومائز قبول نہیں کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہم میں بھی صدیق اکبر کے عشق رسول کا کوئی ذرہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے. ہفتے کی رات صدیق اکبر کی رات ہے، تو ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد باہر شریعت مسجد میں صلاۃ التسبیح اور دعا. اتوار کو آپ روزہ رکھیں اور اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت مسلمانوں میں پیدا فرمائے. آپ دیکھیں گوگل انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ لکھیے اسلام، سرچ کیجئے کہ مجھے اسلام کے متعلق ویب سائٹ چاہیے. ابتدا میں جتنی ویب سائٹ ہیں وہ ساری قادیانیوں کی ہیں. یعنی دیکھیں یہ یہودیوں نے سب سے اوپر کس کو رکھا ہے؟ قادیانیوں کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قادیانی اور صحابہ کرام کے بے ادب، اولیاء کے بے ادب، رسول اللہ کے بے ادب، یہ یہودی اور عیسائی ایجنڈا پورا کرنے والے ہیں. تو یہودی عیسائی مسلمانوں کی جسم سے روح محمدی نکالنا چاہتے ہیں. جب روح محمدی نکل جائے، عشق رسول نکل جائے، تو پھر مسلمانوں کو پاش پاش کرنا آسان ہے. اقبال نے کیا خوب کہا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. پھر دیکھو وہ کیسا بزدل بن جائے گا. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، یعنی خیالات، فرنگی مانے یہودی اور عیسائی، خیالات. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ان یہود و نصارہ نے ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیا. اور آج جو ہمارا موضوع ہے اور جو چل رہا ہے موضوع، وہ خاندانی نظام پر ہے. اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے میں
دو ہتھیار انہوں نے بہت استعمال کیے، ایک ہے تعلیمی ہتھیار اور دوسرا میڈیا کا ہتھیار۔ انہوں نے خاندانی نظام کیوں تباہ کیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم نہ کرو، سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر سچے مومن رہے تو پھر ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور سچے مومن بننے کے لیے خاندان میں اسلامی نظام ہونا ضروری ہے کہ ماں کی گود، باپ کی شفقتیں بچے کے دل کے اندر خاندانی جذبہ بیدار کرتی ہیں، اسلام کا جذبہ بیدار کرتی ہیں۔ وہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہم زوال کا سبب یہ سمجھتے ہیں کہ بے زری جو ہے، بے زری مانے دولت نہیں ہے، تو ہم اس لیے زائل ہو رہے ہیں، زوال پذیر ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، دولت کی کمی سے زوال نہیں ہے۔ شیخ نبہان جب 1967 کی جنگ میں جب عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی اور 20 یا 22 عرب ممالک کے سامنے اسرائیل جیت گیا اور ذلت آمیز شکست ہوئی، تو شیخ نبہان حلب سے حمص پہنچے اور حضرت خالد بن ولید کے مزار پر رونے لگے۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے اور شیخ نبہان نے حضرت خالد بن ولید کا دیدار کیا۔ تو شیخ نبہان نے پوچھا، اے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، مسلمان شکست کیوں کھا گئے؟ تو حضرت شیخ نبہان نے یہ بات بتائی، اور آج ان کے مریدین یہ بات شام میں ڈنک کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے فرمایا اسلحے کی کمی سے تم نہیں ہارے، تعلیم کی کمی سے تم نہیں ہارے، تمہارے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، دولت بھی بہت تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا بے حیائی کی وجہ سے تم ہارے ہو۔ میرا پیغام مسلمانوں کو دے دینا کہ جب مسلمانوں سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، مسلمان سپر طاقت بن جائیں گے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم کشف میں حضرت شیخ نبہان کو فرمائی۔ ایک سچا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی آج سے 15 سال پہلے، اور وہ پاکستان کے رہنے والے نہیں تھے تو پاکستانی، لیکن 20-22 سال سے وہ پاکستان سے باہر تھے اور کافر ملک میں رہتے تھے۔ ملاقات ہوئی، پوچھا آپ کو پاکستان کیسا لگا؟ کہنے لگے ویری بیڈ، بہت ہی برا، بالکل بیکار، بکواس۔ عام طور پہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کلام کرے 22 سال کے بعد ہمارے ملک میں آ کر، تو ہمارا روڈ کا نظام، بجلی کا نظام، پانی کا نظام۔ تو وہ کہنے لگے نہ روڈ کے نظام کی بات کر رہا ہوں، وہ درد رکھنے والا مسلمان تھا۔ اس نے کہا جب میں 20-22 سال پہلے پاکستان سے گیا تو میں نے یہ دیکھا جگہ جگہ سیمینار ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور وہ کانفرنس میں عیسائی یہودی مفکرین اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حیائی اور یہ خاندانی نظام جو ہمارا تباہ ہو گیا ہے، ایک وقت آئے گا ہماری قوم تباہ ہو جائے گی، اس نظام کو تبدیل کرو۔ اور خاندانی نظام پہ وہ زور دیتے ہیں، بے حیائی کے خلاف سیمینار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں کھڑا ہو جاتا اور انہیں یہ کہتا کہ ہمارے ملک میں خاندانی نظام اس طرح ہے کہ ماں باپ کی عزت تو بڑی بات ہے، ماں باپ کی عزت تو کرتے ہی ہیں۔ ہمارے محلے کا کوئی بوڑھا آدمی ہو تو بچے اس کو بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑی عزتیں کرتے ہیں، اور وہ ڈانٹ دیں تو وہ سر جھکا کر ڈانٹ سن لیتے ہیں۔ تو بڑے حیرت انگیز ہو کر وہ ہمیں دیکھتے، اور اس نے کہا کہ وہ مجھے کہتے تھے اگر تم جیسا کہہ رہے ہو واقعی ایسا ہے کہ تمہارے ملک میں بے حیائی بھی نہیں، محبتیں پائی جاتی ہیں پورے خاندان میں، اور تم اتنا پاکیزہ ماحول اپنے ملک میں رکھتے ہو، تو مجھے وہاں کے مفکرین یہ کہتے تھے کہ تم پاکستانیوں کو خوشخبری سنا دو کہ مستقبل کی سپر طاقت پاکستانی قوم ہوگی۔ تو میرا سینہ وہ تن جاتا تھا اور میں فخر محسوس کرتا تھا کہ الحمدللہ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ لیکن کہتے ہیں جب میں پاکستان آیا پھر یہ کہہ کر رونے لگے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے جب میں پاکستان آیا تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، اب ہم مغربی معاشرے کی طرف بھاگ رہے ہیں،
وہ اسلام کے خاندانی نظام میں سے اپنے فائدے کی چیزیں لینا چاہتے ہیں اور ہم ان کی بے حیائی کو لے رہے ہیں۔ پھر مجھے کہا لگتا یہ ہے کہ 50 سال یا 100 سال کے بعد حال یہ ہوگا کہ ہم خاندانی نظام میں مغرب کی مثال دیں گے کہ مغرب میں ماں باپ کا بہت ادب ہے، مغرب میں دیکھیں یوں ہوتا ہے، جیسا کہ آج سادگی میں کہ مغرب کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اپنی کار میں خود ڈرائیو کر کے جاتا ہے، سگنل پر رکتا ہے، کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آج ہم دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں انہوں نے اسلام سے لی ہیں۔ تو کہا کہ 50 سال کے بعد ہم مثالیں دیں گے کہ مغرب میں ماں باپ کا کتنا ادب ہے۔ وہ مغربی قوم گندگی ہم میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ہماری خوبیاں خود اپنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، بچوں کی تعلیم پر توجہ دی اور جگہ جگہ انہوں نے اسکول کھول دیے، اسکولوں کا جال بچھا دیا۔ میڈیا کے ذریعے انہوں نے کیا کیا، اسکول اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بے حیائی کو عام کرنا ہو تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا عام کیا جائے کہ دیکھ دیکھ کر لوگ عادی ہو جائیں اور اس کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ پہلے جو عورت یا مرد ناچتا ہو، گانے گاتا ہو، اسے بہت برے نام دیے جاتے تھے، وہ نام ہم اسپیکر پہ لے بھی نہیں سکتے، مائک پر اس نام کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج اسے فنکار، اداکار، آرٹسٹ کہا جاتا ہے۔ جس جگہ پر یہ گندے کام ہوتے تھے اس کا نام جو رکھا جاتا تھا اور لوگ جس نفرت سے نام لیتے تھے وہ نام آج بھی ہم نہیں لے سکتے، لیکن اب اسے کہتے ہیں کانسلٹ، آرٹ کانسلٹ۔ وہی کام ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے۔ اگر کوئی عورت اس زمانے میں خوب میک اپ کر کے کھڑی ہو تو لوگ کہتے تھے گندی عورت ہے، اب اسے ماڈرن سمجھا جاتا ہے۔ پہلے سود لینے والے کو سود خور سمجھا جاتا تھا، حرام کمانے والے کو حرام خور کہا جاتا تھا، لیکن اب سیٹ کہا جاتا ہے، معذب کہا جاتا ہے۔ پہلے سودی اڈے کو سودی اڈا کہا جاتا تھا، اب بینک کہا جاتا ہے۔ نام بدل دیے۔ اب وہ جو صدیاں ہمارے بزرگوں نے محنت کی ان ناموں کی نفرت ڈالنے میں، وہ نام ہی بدل دیے۔ تو پہلا تو کام انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ تعلیم اور میڈیا کے ذریعے سوچ بدل دی۔ جب آپ کا ترازو خراب ہو تو کبھی بھی صحیح تول آپ نہیں سکتے، آپ کی مشین خراب ہو تو وہ صحیح رزلٹ کبھی دے نہیں سکتے۔ انہوں نے آپ کا ترازو خراب کر دیا، معیار بدل گیا، اور جب معیار بدل جائے تو انسان کی سوچ تباہ ہو جاتی ہے۔ معیار انہوں نے کس طرح بدل دیا؟ اس معیار کو بدلنے کی مثال یہ ہے کہ ایک بھائی نے بتایا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ٹی وی چل رہا تھا، تو اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ایک تیسری جنس ہے، آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، جو بات بات میں تالیاں مارتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ تالیاں مار رہا ہے اور ناچ رہا ہے، تو ایک بچی اس کو دیکھ کر ناچنے لگتی ہے، تو وہ کہتا ہے بیٹی ہم غلط کرتے ہیں، تم ہماری نقل نہ اتارو، تم اپنے آپ کو نہ بگاڑو، یہ ناچ بری چیز ہے، ہم غلط ہیں اور ہم غلط کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ بچی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ماں وہ فلاں جو ہے، اور اس کا نام بھی لیا گیا، وہ فلاں جو ہے وہ تو کہتا ہے ناچ بری چیز ہے، ڈانس بری چیز ہے۔ تو ماں کہتی ہے نہیں بیٹا وہ غلط کہتا ہے، ڈانس بہت اچھی چیز ہے، آؤ میں بھی ناچتی ہوں تم بھی ناچو۔ اب ہم دیکھیں سوچ کیسے بدلی، جو اچھی بات کہہ رہا ہے اس کو گندا دکھایا، اور جو بری بات سکھانے والی ہے اس کو ماں کا کردار دیا۔ جیسے انگریز بر صغیر میں آئے تو انہوں نے اسلامی لباس سے جو نفرت ڈالی تو کیسے ڈالی کہ جو چوکیدار تھا، جو جھاڑو دینے والا تھا، جو ہوٹل کا بیرا تھا، اس کو انہوں نے امامت شریف پہنا دیا، پگڑی پہنا دی، اسلامی لباس پہنا دیا، اور افسر کو انگریزی لباس۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ اسلامی لباس پہننا تو جھاڑو دینے والے کا کام ہے، اس طرح انہوں نے اسلامی لباس کی نفرت ڈالی۔ تو اس طریقے سے میڈیا نے ایک سوچ یہ پیدا کر دی کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ عورت اگر گھر کو سنبھالے اور گھر میں وہ روٹیاں پکا رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اور یہ تو ایک مشہور بات ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کی تمہیں ترقی یا زوال دیکھنا ہو
کسی قوم کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ کہ اس قوم کی مائیں کیسی ہیں. اگر مائیں اسلام پر عمل کرنے والی ہیں تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو ماں جو ہے وہ ایک تربیت کا اولین مرکز ہے. تو انہوں نے کیا کیا، یہ سوچ دی کہ ماں اگر گھر میں ہو اور گھر سنبھالے، یہ تو عورتوں کے حقوق پر آپ حملہ کر رہے ہیں، ان کو آزادی دیں، نوکری کریں. اب عورت نوکری کے لیے گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بچے پھر ان کی تربیت کون کرے؟ تو بیبی ڈے کیئر میں یا نوکرانی کے ہاتھ میں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا. جب ماں باپ اور اولاد کا تعلق ختم ہو گیا تو ماں باپ وہ فکر اور وہ سوچ جو انہیں اسلام کی ملی تھی وہ اپنی اولاد میں منتقل نہ کر سکے، اور پھر یہ معاشرہ بے حیائی کی طرف رواں دواں ہوا، بدتمیزیاں عام ہونے لگی. اب آج ہر ماں باپ کو یہ شکوہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی. آخر میں ہم اس واقعے کو سن لیں کہ آج جس یورپ کے ماحول سے ہم متاثر ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ماحول کتنا گندا ہے. ہمارے ایک دوست یورپ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ یورپ ذرا گھومنے کے لیے آئیں. ان کے والد صاحب تہجد گزار تھے، نیک نمازی تھے. یعنی ان کا درد آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ انہیں کتنا درد ہے اسلام کا، کتنی محبت ہے اسلام سے. انہوں نے کہا وہ یورپ آئے. میں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گیا تو یورپ کے جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں پر ہر کام کی آزادی ہے. مطلب یہ کہ فٹ پاتھ پر اگر مرد اور عورت گندے کام کر رہے ہیں تو انہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں نہ کریں، اور اگر یہ گندے کام کرتے کرتے روڈ پر آ جائیں تو آپ ہارن نہیں بجا سکتے گاڑی کا، آپ راستہ بدل لیں. بھئی کیوں کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ تو وہ اس کو حسین لفظ دیتے ہیں، ہے تو شیطانی لیکن حسین تصور دیتے ہیں، جی ہمارے یہاں آزادی ہے اور ہم ہر ایک کو آزادی دیتے ہیں. تو کہاں وہاں بے حیائی کے مناظر عام ہوتے ہیں. بندہ گاڑی چلاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، بلکہ بسا اوقات آگے بھی دیکھے تو اس کی جان نکل جاتی ہے کہ کہیں آسمان نہ اس پر گر پڑے. کہتے ہیں وہ ایئرپورٹ پر جب میں لینے گیا، میرے والد صاحب کار میں بیٹھے، میں ان کو بتانا بھول گیا. انہوں نے جیسے ہی کار سے دائیں طرف دیکھا اور یہ گندے مناظر دیکھے تو استغفر اللہ یہ کہہ کر رونے لگے. اب دائیں بائیں سب طرف یہ منظر، وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ گھر تک روتے رہے، اور کہا کہ 3 مہینے کا ویزا ہم نے حاصل کیا تھا. میں نے یہ نیت کی تھی کہ پورے یورپ میں اپنے والد صاحب کو گھماؤں گا. میرے والد صاحب کمرے میں بند ہو گئے اور کہا میں مر جاؤں گا، مجھے اس گندے ملک سے نکالو، مجھے آج ہی ابھی بھیج دو. میں نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانے. کہا ابھی ٹکٹ کراؤ. جب تک ٹکٹ نہ ہوئی وہ کمرے میں بند ہو کر مسلسل روتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے یہاں موت نہیں دینا، اے اللہ میں اس گندے ملک میں مرنا نہیں چاہتا، اے اللہ تو مجھے اس گندے ملک سے بچا لے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا. وہ یہ روتے رہے. تو میں بھی روتا رہا، اور پھر روتے روتے انہوں نے کہا بیٹا کس دنیا کی دولت کے چکر میں تو پڑا ہے، اس خبیث ملک کو چھوڑ دے کہ جس کے اندر گندگی ہی گندگی ہے. تیرے بچوں کی سوچ تباہ ہو جائے گی، آخرت میں تو رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو ایسے گندے مناظر روزانہ دیکھتا ہے، تو کتنی بھی نگاہ کی حفاظت کر، ان گندے مناظر سے تیری نگاہیں نہیں بچ سکتی. جب انہوں نے ایسا کہا تو وہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے عزم کر لیا، والد صاحب تو چلے گئے، میں اپنی پوری فیملی کو لے کر پاکستان آ گیا، اور میں نے اپنی فیملی سے کہا کہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے. مگر کہتے ہیں افسوس افسوس صد افسوس، میری آنکھیں کھلیں لیکن دیر ہو گئی تھی. میرے بچے اس گندے ماحول کے اور آزادی کے عادی ہو چکے تھے. بچوں نے رہنے سے انکار کر دیا، بیوی نے انکار کر دیا اور کہا آپ کو رہنا ہے یہاں رہیں، ہم تو وہیں جائیں گے، ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں افسوس میری آنکھیں کھلی لیکن دیر ہو گئی. بس یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو آج یہودی اور عیسائی تہذیب کے دل دادا ہیں، جو یورپ کے ماحول سے متاثر ہیں. اگر ہم نے اپنے خاندانی نظام کو بچانے کی کوشش نہ کی تو یاد رکھیے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے 50 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا. جو لباس عورتیں پہن رہی ہیں انٹرنیٹ پر اور موبائل فون پر، لڑکیاں اور لڑکے جس طرح چیٹنگ کر رہے ہیں،
جو بے حیائی کے مناظر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں ہیں کہ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے 50 سال پہلے نہیں تھا. اگر ہم نے خاندانی نظام کو اور اپنے ملک کو بچانے کی کوشش نہ کی تو نتیجہ یہ ہوگا اسی معاشرے کی طرف ہم چلے جائیں گے اور پھر تباہی اور بربادی ہوگی. آئیے ہم رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور اس آیت پر عمل پیرا ہونے کا عزم کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کریا گلی گلی قرآن کے دائی بن جائیں. اللہ کے دشمنوں کو بے نقاب کر دیں. ان کے تعلیمی نظام، ان کے میڈیا کے نظام کی برائیاں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجئے. ان کی تہذیب کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجئے اور اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی ماحول میں بھیجیں کہ جہاں بچے اچھے مسلمان بن سکیں. قادری فقیروں نے تعلیمی نظام کا بیڑا اٹھایا ہے، کہ وہ اس فیلڈ میں نہ تجربے کار ہیں، ابتدا ہے، لیکن جو نام ہے وہ امیر حمزہ کا نام ہے. اور امیر حمزہ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ اگر رسول اللہ کو بھی منانا ہو تو امیر حمزہ کا نام لیا جائے. رسول اللہ ان کی بات بھی نہیں ٹالتے. امیر حمزہ اسلامک کالج، کیا آپ اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے اس کورس میں کہ جس میں MBA اور انگریزی تعلیم اور کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ مکمل عالم کورس کرایا جائے، کیا اس کورس کے لیے ہم اپنے بچوں کو وہاں کے ہاسٹل میں داخل نہیں کروا سکتے؟ ہاسٹل میں پوری تربیت کا نظام ہوگا. ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو یورپ، امریکہ اور یہودیوں کے ان کالج میں، یونیورسٹیوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. کئی سال بچے باہر ملک میں پڑھنے کے لیے اگر جاتے ہیں تو ہم تیار ہیں. تو کیا دین کے لیے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی اعلیٰ معیار کی دی جائے گی، تو کیا ہم اپنے بچوں کو ہاسٹل میں داخل نہیں کروا سکتے؟ اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ساری باتیں ہیں، چھٹیاں اب بچوں کی شروع ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں. چھٹیاں تو شروع ہو چکی ہیں. آپ یہ عزم کریں کہ ہمارا بچہ ان 2 مہینے میں دین کے بالکل قریب آ جائے. جتنے ختم قادریہ شریف کے پروگرام ہوتے ہیں، نور قرآن نشستیں ہوتی ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، اتوار کو صبح 11:15 بجے تحفظ ایمان جو نشست ہوتی ہے، ان تمام پروگرام میں خود بھی آئیں. ان 2 مہینوں میں بچوں کو بھی لے کر آئیں. اور سمر ویکیشن جو پروگرام ہے جس میں بچیوں کے لیے بھی انتظام ہے اور بچوں کے لیے بھی انتظام ہے، صبح 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے اس پروگرام میں ضرور حصہ لیں گے، تاکہ یہ 2 مہینوں میں بچوں کا ذہن ایسا اسلام پر پختہ ہو جائے کہ کم از کم جب وہ اپنے اسکول میں جائیں تو پھر ان پر دنیاوی تعلیم کا اثر نہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.